سر اجازت ایک جلسہ کرنے میں اور توڑ پھوڑ کرنے میں فرق ہے جی. جماعت اسلامی کا وٹ ایور میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کم سے کم وہ فوجی تنصیبات کو تو کم سے کم نقصان نہیں پہنچا رہے. کم سے کم وہ 200 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو اپنا ان کے مجسمے تو نہیں توڑے جنرل شیر خان کے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایک اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا سر. معاشی انحطاط تو اپنی جگہ, اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا جو جس میں آنریبل سلمان اکر والا صاحب جس جماعت میں ہیں ان کی جماعت کی وجہ سے. تو سر ان کا جو اپنا سورسز ملتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اخلاقی انحطاط کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ فارم 45 ہے یا 47 ہے سر. اس کو حامد میر صاحب اس کو ثابت کون کرے گا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے ہیں, میری بہت محترم ہے, ہمارے سینئر ہیں, کہ جی میں جیتا ہوں میں, لیکن سر جب تک وہ پروف نہیں ہوتا اس کو پروف کس نے کرنا ہے؟ سلمان اکرم صاحب راجہ صاحب تو بہت کمپیٹنٹ وکیل ہے, کوئی فورم کوئی ٹریبونل ثابت تو کرے. اگر ایسے یہ کرتے رہیں گے کہ 50% کام ان کا ہو گیا کہ یہ مان گیا فوجی نہیں مار رہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے, اس طرح سے تو سر نہیں ہوتا. اچھا میں ہما بقائی صاحب آپ سے ذرا سوال دوبارہ پہلے سبجیکٹ پہ جاؤں گا کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند دن پہلے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی. انہوں نے واٹس ایپ بند کر دیا, یوٹیوب بند کر دیا, ایکس بند کر دیا, انسٹاگرام بند کر دیا, کافی پابندیاں لگائیں, لوگوں کو گرفتار کیا, لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں بچ پائی. سوال میرا یہ ہے کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگا کر سوشل میڈیا کو بین کر کے وہ حکومت نہیں بچا سکے, اس میں کسی کے لیے کوئی سبق ہے؟ دیکھیے جی, میں تو کیونکہ میرا تو تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے نہیں, اور میں تو ایز اے پولیٹیکل آبزرور بات کرتی ہوں, تو جتنے وثوق سے ابھی آپ کے معزز مہمان نے کہا کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا, اور پھر اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ میں کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ جن ممالک میں یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ یہ بلڈ اپ ہوا ہے, وہاں پر بھی یہ ریوولٹ اگینسٹ دا ایلیٹ تھا. کوٹا سسٹم کیا تھا؟ سرکاری جو لوگ تھے ان کا کوٹا تھا, صرف انہیں ملازمتیں ملتی تھیں اور ایک عام آدمی کو, ایک عام بچے کو ملازمت نہیں ملتی تھی. اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا جس میں پھر 300 لوگ مارے گئے, کل سے آج تک 36 لوگ مارے گئے, اور اس کے بعد حسینہ واجد جو ہیں ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا. یا تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ٹریگر یہاں ہو, یا یہ ہم فیصلہ کریں کہ جو کنسرنز ہیں وہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے کے کورٹ میں بال پھینک کر حل نہیں ہوں گے. ٹیکسیشن آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, تو جی ٹیکسیشن کون ٹھیک کرے گا؟ اور جب آپ کے پاس اس کا موقع آیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر سیلری طبقے کو اوپر ٹیکس لگایا, آپ نے مڈل کلاس کے اوپر بوجھ ڈالا. اگر آپ لوگ کوئی سوچ فہم رکھتے ہیں تو مڈل کلاس ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی, آپ نے ریڑھ کی ہڈی پہ ضرب لگائی ہے یہ جو آپ نے ٹیکسیشن پیراڈائم لایا ہے. حامد میر صاحب, میرے پاس 1.5 لاکھ روپے لوگوں کی تنخواہ کے لوگ ہیں جن کے اس وقت پیسے کٹ رہے ہیں, اور آپ کیسے یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اسی طرح بجلی کے بل پہ واقعی لوگ سونے کی بالیاں اور گھر کا سامان بیچ رہے ہیں, لیکن یہ کوئی کریکٹیو میجرز نہیں لے رہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کا خاصا یہ ہے